باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع کے اندر انبیاء علیہم السلام کا یہ تذکرہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسولوں کو جب اٹھائے گا تو ان سے سوال کرے گا، اور پھر تفصیل کے ساتھ زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا، ان کے معجزات کا کیا۔ اور اس رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے اس سوال کو بیان فرمایا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوگا اس کو بیان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ اتخذونی، مجھ کو بنا لو، وَأُمِّيَ، اور میری ماں کو، الٰہین، دو معبود، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ یہ سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پہلے وہ عقیدہ گزرا کہ عیسائیوں کے جو دو گروہ تھے، ایک ان کا عقیدہ تو ایک کا تو یہ تھا کہ بعین ہی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول فرما گئے، وجود اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے اندر وجود عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور دوسرا عیسائیوں کا جو گروہ تھا اس کا یہ عقیدہ تھا ثالث من ثلاثہ، کہ تین خدا کو وہ مانتے تھے، ایک اللہ تعالیٰ، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت مریم۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن کریں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود بنا لو، ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ قال سبحانک، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے۔ یہ سبحان اللہ تعالیٰ کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے کہ یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، کوئی آپ کی ذات کے اندر یا آپ کی صفات کے اندر عیب نہیں ہے، اور شریک ہونا یہ عیب ہے کہ کوئی دوسرا آپ کے ساتھ شریک ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور معبود ہوتا تو یہ زمین اور آسمان کا نظام یہ تباہ و برباد ہو جاتا، فساد ختم ہو جاتا۔ اس لیے کہ دو خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ فلاں علاقے کے اندر بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا فلاں علاقے کے اندر بارش برسانی ہے۔ زمین کے بارے میں بھی یہی تھا کہ ایک کہتا کہ جو میری عبادت کرتا ہے اس کی زمین سے فصل نکلے گی، اور دوسرا کہتا جو میری عبادت کرتا اس سے فصل نکلتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دو معبود ہوتے، دو الہ ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام یہ تباہ ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیں گے کہ سبحانک، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ ما یکون لی، اور میری شان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق بھی نہیں، اس بات کا تو مجھے حق بھی نہیں پہنچتا کہ میں آپ کے بارے میں یہ بات کہوں، لوگوں کو اس بارے میں دعوت دوں کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ ان کنت قلتہ، اور اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، لوگوں کو یہ کہا ہوتا
کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم بھی معبود ہیں، تو فقد علمتہ، یا اللہ آپ تو اس کو جانتے ہیں، آپ کے تو علم کے اندر کوئی ہر چیز، اللہ آپ کے علم کے اندر ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ کے علم کے اندر تو یہ بات ہوتی کہ میں نے اگر یہ دعوت دی ہوتی۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل کے اندر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ سینوں کے راز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں نے لوگوں کو زبان سے دعوت دی ہوتی، آپ تو سینوں کے راز کو بھی جانتے ہیں، تو پھر آپ کے تو علم کے اندر ہوتا کہ میں نے لوگوں کو کیا دعوت دی ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، لیکن آپ کا جو علم ہے نا، میں اس کو نہیں جانتا، آپ کے علم تک میں نہیں پہنچتا، اور میرے سینے کے اندر جو راز ہے ان کو آپ جانتے ہیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک آپ کی ذات وہ ذات ہے جو غیوب پر یعنی غیب کی باتوں پر علم رکھتی ہے۔ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي، اب یہاں تک تو وہ جواب ہو گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی اس کا بیان فرمایا کہ ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا تھا ان سے، الا ما امرتنی بہ، مگر وہ بات جس کا آپ نے مجھ کو حکم دیا، اور وہ بات یہ تھی کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہی مشن تھا سارے انبیاء علیہ السلام کا، کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر اکیلے اللہ کے آگے جھکانا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا کہ در در سے ان کو اٹھاؤ اور ایک در کے آگے ان کو جھکا دو۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان کے اوپر نگہبان تھا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اندر رہا، اس وقت تک تو میں ان کا نگہبان تھا، میں ان کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پس جب آپ نے مجھ کو وفات دے دی۔ اب وفات جو ہے نا، کہتے ہیں نا کہ فلاں کا وصال ہو گیا، وصال کا معنی یہ ہے کہ پورے کا پورا وصول کر لینا۔ اب یہ دو معنوں کے اندر آتا ہے کہ اگر رفع الی السماء، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ایک زندگی کا حصہ کہ آپ امت کے پاس آئے، لوگوں کو دعوت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا۔ توفع کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، اس وقت تک تو آپ امت کے اوپر نگہبان تھے، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا آسمان کی طرف، تو اس کے بعد فرمایا کہ کنت انت الرقیب علیہم، کہ اے اللہ تو ان کے اوپر نگہبان تھا، تجھے اس بات کا علم تھا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پھر آسمان سے زمین کے اوپر آئیں گے، پھر جب ان کی وفات ہو جائے گی، تو وفات تک کا زمانہ یہ لوگوں کے اندر رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں گے، اور پھر اس کے بعد جب یہ فوت ہو جائیں گے تو پھر یہ جواب بن جائے گا کہ یا اللہ اس کے بعد میں تو فوت ہو گیا تھا، اس کے بعد تو لوگوں کے اوپر نگہبان تھا۔ اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں لوگوں کے اندر رہا تو پھر تو میں لوگوں کو جانتا تھا کہ کون کیا عمل کر رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اٹھا لیا، جیسے وہ حدیث میں نے پچھلی بھی عرض کی تھی کہ کچھ لوگ آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو فرشتے ان کے درمیان حائل ہو جائیں گے، تو حضور فرمائیں گے کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد ان لوگوں نے نئی نئی بدعات ایجاد کی تھی، سنت کے مقابلے کے اندر بدعت آتی ہے کہ نئے نئے طریقے انہوں نے ایجاد کیے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو کہوں گا کہ ان کو مجھ سے دور کرو۔ اور پھر ایک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا کہ جیسے ایک اللہ کے بندے نے یہ کہا تھا کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، تو میں بھی اس وقت یہی جواب دوں گا کہ یا اللہ جب تک میں ان کے اوپر تھا، ان کے اندر تھا، تو اس وقت تو میں ان کا نگہبان تھا، لیکن جیسے ہی مجھ کو آپ نے وفات دے دی تو مجھے اس کے بعد کا کوئی علم نہیں کہ کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، کوئی مسلمہ کذاب کے لشکر کے اندر چلا گیا، کوئی اسود انسی کے پاس چلا گیا، اس کے بعد آپ ان کے اوپر نگہبان ہیں۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ آپ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہیں، ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو ان کو عذاب دے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو عذاب دے سکتا ہے۔ انہوں نے جو جرم کیے ہیں تو مجرم کو سزا تو ہو سکتی ہے، یا اللہ آپ کی شان ہے، اگر آپ چاہیں
تو ان کو عذاب دے سکتے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ پھر بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے اس کو سزا کیوں دی اور آپ نے اس کو معاف کیوں کیا۔ یہ آپ کی شان ہے، آپ کے بندے ہیں، آپ جو ان کو کہیں عذاب دیں آپ کی مرضی، معاف کر دیں آپ کی مرضی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، تو اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہوگا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین، آج کا جو دن ہے وہ نفع دے گا سچوں کو، صدقہم ان کی سچائی کے اوپر۔ آج نفع سچوں کو ملے گا جنہوں نے دنیا کے اندر اس دین کو منعن قبول کیا تھا، زبان کے ساتھ بھی اور دل کے ساتھ بھی، اور پھر ان کی طبیعت تھی یا نہیں تھی۔ دیکھو نا، انسان کا دل ہے، آج گرمی ہے، نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، پھر پتہ چلتا ہے کہ اندر ایمان کتنا ہے۔ ایمان اس کو ضرور عبادت کے اوپر لے کر آتا ہے، اندر ایمان ہے تو ایمان اس کو پھر لیٹنے نہیں دیتا، ایمان اس کو روزہ افطار نہیں کرنے دیتا کہ گرمی ہے چلو جی روزہ چھوڑ دو۔ ایمان ہے تو اس کو زکوٰۃ کے اوپر ابھارتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو، ہر بندہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کا تجربہ کرتا ہے کہ ہم سارے گناہ گار ہیں، گناہ انسان سے ہی ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دل کے اندر کی آواز نکلتی ہے کہ یار تو نے غلط کام کیا ہے۔ ایک دفعہ اس کے دل کے اندر یہ بات ضرور آتی ہے کہ یار میں نے یہ کام غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کو توبہ کی بھی توفیق دے دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کا جو دن ہے یہ سچوں کو ان کی سچائی کے اوپر نفع دے گا۔ پھر ان کے لیے جو انعامات ہوں گے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات کے اندر رہیں گے۔ دنیا کا معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ دنیا کے اندر کبھی ایک نعمت ملتی ہے اور کبھی انسان کے اختیار کے اندر وہ نعمت ہوتی ہے۔ اب گھر کے اندر پڑی ہے، کھا بھی سکتا ہے، لے بھی آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بخار چڑھا دیا۔ اب زبان کا ذائقہ کڑوا ہے، جو بھی میٹھی چیز کھائے تو وہ اس کو مزہ نہیں دیتی، زبان اتنی کڑوی ہو گئی ہے۔ گھر کے اندر سامنے چیز پڑی ہے، کھا سکتا ہے، اختیار بھی ہے، لیکن پیٹ کے اندر درد ہو گیا۔ اب دنیا کے اندر ساری نعمتیں اکٹھی نہیں رہتی کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ نعمتیں رہیں، صحت ہے اس کے بعد بیماری بھی آ جاتی ہے، انسان ہے، نیند ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور آپ دیکھ لو کئی ایسے بندے ہوں گے کہ جو پوری پوری رات جاگتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی، کئی ایسے ہوں گے جو گولیاں کھا کر سوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اگر صحت مند بندے کو نیند آ جاتی ہے تو ہمیشہ وہ نعمت نہیں رہتی، نعمت زائل بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت کے اندر ہمیشہ ایک ہی عمر رہے گی، انسان کے جسم کے اندر کوئی اس کے اندر زوال نہیں آئے گا، جو عمر ملے گی جنتی کو وہی عمر رہے گی، اور جس چیز کی خواہش کرے گا وہی چیز اس کو عطا کر دی جائے گی۔ تو اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی توانائی رکھ دیں گے کہ نعمتیں کھائے گا فوراً ہضم ہو جائیں گی، جو بھی کھائے گا کھا کھا کر یہ نہیں ہوگا کہ بس دنیا کے اندر تھوڑا زیادہ کھایا بد ہضمی ہو گئی، وہاں پر کھائے گا اور کوئی بد ہضمی نہیں ہوگی، کسی چیز کی کوئی شکایت نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی تکلیف اس بندے کو نہیں ہوگی۔ تو ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ یہ بندہ ان نعمتوں کے اندر رہے گا، وہ نعمتیں کبھی زائل نہیں ہوں گی۔ اور دوسرا انعام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ نعمت ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بادشاہ کسی کو عطا کر دے تو پھر بھی وہ جو ملازم ہوتا ہے، مزدور ہوتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتا کہ میں نے کام بہت کیا تھا لیکن اس نے مجھ کو دیا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں پر ایسا دے گا کہ بندہ اس کے اوپر راضی ہو جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب جنت کے اندر جنتی داخل کر دیے جائیں گے تو یہ جنت کی جب نعمتیں دیکھیں گے تو اتنے خوش ہوں گے کہ بس یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کر دی اور یہ نعمتیں زائل بھی نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ان کے سامنے آئے گا کہ میرے بندو اب تم خوش ہو جو میں نے تمہیں جنت دے دی، یہ نعمتیں دے دی۔ تو بندے تو پہلے خوش ہوں گے کہ یا اللہ آپ کی نعمتیں دیکھ دیکھ کر ہم خوشی ہو رہے ہیں، اس کے اندر کوئی غمی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے بندو پھر یہ بات بھی سن لو کہ میں تم پر راضی ہو گیا۔ جب یہ اعلان ہوگا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، جتنے بڑے ان کو انعامات، پھل فروٹ جو کچھ بھی ملا ہوگا اس نعمت کو بھول جائیں گے، اور یہ اتنی بڑی ان کو نعمت ملے گی کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔
ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کے اوپر اس کا آقا راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ للہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمان اور زمین، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ جب یہ ہے ہی سارا اللہ تعالیٰ کا، تو انسان یہ جو تھوڑی سی زندگی لے کر آیا، اگر یہ زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اور ہر اس کام کے اندر کہ ہم نے وہ کام کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کام کرنا نہیں ہے، کام کرنا ہے، لیکن ایک کام آ جاتا ہے فرما برداری کے اندر اور ایک کام آ جاتا ہے نافرمانی کے اندر۔ اب دو ہی کام ہے نا، ایک کام کرو گے یا اللہ کی فرما برداری ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، تو بندہ وہی ایک کام کر لے جس کے اوپر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، مخلوق کبھی بھی راضی نہیں۔ انسان کہتا ہے نا کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میں کوئی کام کروں، لوگ راضی نہیں ہوتے۔ اللہ کو راضی کرو پھر یہ لوگ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اگر صرف مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے لگو گے، ایک راضی ہوگا دو اور ناراض ہو جائیں گے، ان کے پیچھے چلو گے یہ پہلے والا ناراض ہو جائے گا۔ تو انسان ہر اس دنیا کے اندر جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر یہ بات ذہن کے اندر رکھے کہ ہر وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر آئے، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب انسان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اب انسان راستے کے اندر جا رہا ہے تو راستے کے اندر اس نے صرف پتھر اس وجہ سے راستے سے ہٹا دیا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے۔ اب دو بندوں کا واقعہ آتا ہے اور انہوں نے کام ایک کیا ہوتا ہے لیکن دونوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک وہ بندہ کہ وہ سفر کے اندر جا رہا تھا اور ایک درخت کے نیچے اس نے اپنا گھوڑا کھڑا کیا، جب بیٹھا تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ یہ راستہ ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، تو اب جن کے پاس سواری ہوگی، گھوڑا، خچر، گدھا، کوئی سواری ہوگی، تو وہ جب خود بیٹھیں گے تو ان کو سواری باندھنے کے لیے کسی لکڑی کی ضرورت ہوگی، کسی قلعے کی ضرورت ہوگی، تو وہ اس زمین کے اندر لکڑی لگا دیتے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ جو بھی یہاں پر مسافر بیٹھے گا وہ اپنا گھوڑا اس لکڑی کے ساتھ باندھے گا۔ اب دوسرا مسافر آ گیا، وہ پیدل تھا، اس کے پاس سواری نہیں تھی، تو اس کے ذہن، وہ جب اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یہ کسی نے لکڑی کھڑی کر دی ہے، یہاں سے کوئی گزرے گا تو وہ اس سے گر جائے گا۔ اب اس کا جذبہ یہ ہے کہ یہاں سے انسان اپنے خیال کے اندر جب جا رہا ہو تو ہو سکتا ہے اس لکڑی کی اس کو ٹکر لگے، اس کا پاؤں اس کے ساتھ لگ جائے اور وہ گر جائے۔ اس کا جذبہ یہ ہے، اس نے وہ لکڑی نکال دی۔ اس ایک کام کے اوپر اللہ نے دونوں کی بخشش فرما دی۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمائیں گے تو ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے میں نے تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اور دوسرا بندہ ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ میں نے تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ اب یہ دو بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ دونوں جہنمی ہو۔ ایک جو ہے نا وہ دوڑ لگا دے گا، جہنم کی طرف دوڑ لگا دے گا، اور دوسرا وہ تھوڑا چلے گا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے، اور جو جہنم کی طرف بھاگ کر گیا پہلے اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ میرے بندے جہنم کی طرف بھی کوئی خوشی کے ساتھ جاتا ہے، تو نے یہ حکم سنا ہے اور تو نے دوڑ لگا دی؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ آج آپ کا آخری حکم تھا، آج جو آپ نے فیصلہ فرما دیا آج آپ کا آخری حکم تھا، اور اگر میں یہ بھی نہ مانتا، میرے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ پوری زندگی آپ کی نافرمانی کی ہے، آج آپ کا آخری حکم سن رہا ہوں، اس کے بعد میں نے جہنم کے اندر چلے جانا ہے، تو میں نے فرما برداری کی ہے اور آپ کا حکم سنتے ہی جہنم کی طرف دوڑ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ اس جواب کے اوپر اتنے خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کا جو حکم ہوگا وہ ختم فرما دیں گے اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اور دوسرا جو ہوگا وہ جو آگے چلتا تھا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا، پھر چلتا تھا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا، تو اس سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تو یہ کام کیوں کرتا تھا؟ تو وہ بندہ یہ کہے گا کہ یا اللہ ایک طرف آپ کا حکم تھا، اس طرف میرے قدم جا رہے تھے، پھر میں یہ بات بھی دیکھتا تھا کہ آپ کے غصے سے آپ کی رحمت بڑی ہے، آپ کی رحمت کا طلبگار تھا، پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ میرے اوپر رحمت والا معاملہ فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تو نے میرے اوپر یہ توقع کی ہے تو تو بھی جنت کے اندر چلا جا۔ تو اللہ کے فرمان کے اوپر یہ چیز ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کئی ایسے
انسان کے جذبات ہوتے ہیں کہ جب جذبے کے اندر آ کر انسان نیکی کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا وہی نیکی قبول ہو رہی ہو۔ جو کچھ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمان اور زمین، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔